بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں کئی ایسے راز اور علوم موجود ہیں جس کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ ان میں سے بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو نہ صرف انسان کے دماغ پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں جو انسان کی سوچ کی حد سے بھی بالاتر ہو۔ ایسا ہی ایک علم ٹیلی پیتھی بھی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس علم پر عبور حاصل کر لے تو وہ اپنے خیالات اور اپنے سوچوں کو بنا کسی میڈیم کے کسی دوسرے انسان کے دماغ میں ڈال سکتا ہے، پھر چاہے وہ شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو۔ اس علم کو اور بھی مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلا کچھ لوگ اسے تیسری آنکھ کا نام دیتے ہیں، جو انسان کو ففتھ ڈائمینشن تک رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، جبکہ کچھ اسے چھٹی حس یعنی سکستھ سینس بھی کہتے ہیں، جو مختلف جانوروں مثلا سانپ اور بھیڑیے وغیرہ میں موجود ہوتی ہے، جس سے وہ اپنے ماحول میں بدلاؤ اور خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سینس اور صلاحیت انسانوں میں بھی موجود ہے؟ ٹیلی پیتھی یونانی زبان کے لفظ ٹیلی یعنی فاصلہ اور پیتھوس یعنی فیلنگ سے نکلا ہے، یعنی کسی انسان کے دماغ میں بنا کسی چینل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کے خیالات اور سوچ کو منتقل کرنا۔ پہلی بار اسے 1882 میں ایک کلاسک اسکالر فریڈرک WH نے متعارف کروایا اور وہ اس عمل کے لیے مشہور بھی تھا۔ لیکن کیا یہ علم وجود بھی رکھتا ہے، یا پھر یہ صرف اس لیے معروف ہے کہ انسانوں کو ایسا سوچنا اچھا لگتا ہے کہ کیسا ہو کہ اگر ہم کسی کے دماغ میں رسائی حاصل کر کے بنا کچھ بولے اپنے پیغامات اور اپنی سوچ اس کے دماغ میں ٹرانسفر کر دیں؟ اس علم کی حقیقت آپ کو ویڈیو کے آخر تک واضح ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ علم آخر کام کیسے کرتا ہے۔ ٹیلی پیتھی کا علم رکھنے والے لوگوں کے مطابق ہمارے دماغ کا وہ حصہ جسے ہم سب کانشیس مائنڈ یا پھر سویا ہوا دماغ کہتے ہیں، اگر ہم اپنی نظروں کو کسی ایک چیز کی طرف فوکس کر کے اپنی تمام تر دماغی طاقت اس چیز کی طرف مرکوز کر دیں تو ہم کسی بھی انسان کے دماغ تک رسائی حاصل کر کے اپنا پیغامات اس انسان کے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ایک خاص طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک خاموش کمرہ جہاں پر دور دور تک کوئی بیرونی آواز موجود نہ ہو، وہاں ایک اندھیرے کمرے میں ایک موم بتی کی طرف دیکھ کر اپنے تمام تر دماغی توجہ اس موم بتی کی طرف مرکوز کی جاتی ہے، اور اس شخص کا تصور کریں جسے پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد آپ اس کے دماغ کو محسوس کرنے لگیں گے اور اس کے دماغ کو پڑھ پائیں گے اور ایسی طاقت حاصل کر پائیں گے جو اس دنیا کے قوانین کو فالو نہیں کرتی، یعنی ایسی ناقابل یقین طاقتیں ہمارے دماغ میں چھپی ہوئی ہیں جن پر اگر انسان چاہے تو رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ بتایا تو یہی جاتا ہے، لیکن میں لاجیکل دلائل سے یہ ثابت کروں گا کہ ایسا کوئی علم وجود ہی نہیں رکھتا، لیکن اسے اتنی مقبولیت اس لیے ملی کہ یہ انسانی خواہشات اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ محسوس ہوا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر سکیں۔ اگر ٹیلی پیتھی جیسا علم واقعی موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو زبان دینے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اس طرح سے انسان آسانی سے بغیر بولے ہی اپنے خیالات دوسرے تک منتقل بھی کر سکتے تھے اور دوسرے کے دماغ میں خیالات کو سمجھ بھی سکتے تھے۔ کیا اس طریقے سے معاشرتی نظام کسی بھی طریقے سے برقرار رہ پاتا؟ یقیناً نہیں، بلکہ دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ ایلی جیکسن نام کی ایک رائٹر نے اپنی کتاب فینومینل میں لکھا کہ امریکہ اور روس جیسے ملکوں نے کئی دہائیوں تک اپنے وسائل کا ایک بڑا حصہ ٹیلی پیتھی جیسے علم پر لگا دیا، جس کا انکشاف بعد میں لیک ہونے والے ڈاکومنٹس میں ہوا۔ اگر ٹیلی پیتھی واقعی ریئل ہوتی تو کیا اسے اب تک مخالفین پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکتا؟ جنگوں، انٹیلیجنس اداروں اور تحقیقاتی اداروں کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی کسی کے بھی دماغ میں معلومات بھیجی اور وصول کی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک ان دماغ کو خالی کر کے سوچوں کو ایک جگہ پر فوکس کرنے کی بات ہے تو اس ٹیکنیک کو میڈیٹیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے خاص طور پر یوگی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دماغ ریلیکس ہوگا جو کہ پورے جسم کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے تو پورا جسم بھی ریلیکس محسوس کرے گا۔ جو لوگ ٹیلی پیتھی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، اور ویکیپیڈیا پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اسے ناکافی ثبوتوں کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور آج بھی کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جائے کہ ایسا کوئی علم واقعی میں وجود بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ اسے اسلام سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں
وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا ذکر نہ تو کسی مستند حدیث میں موجود ہے اور نہ ہی کسی روایات میں جو اس کے وجود کو ثابت کر سکے۔ جو فیصلے قدرت نے لکھ دیے ہیں، انسان ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، مثلا مگر یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ ٹیلی پیتھی کا جو کنسیپٹ اب تک متعارف کروایا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا یہ سائنسی بنیادوں پر کسی طرح سے ممکن ہے؟ اگر آپ نے ایکس مین مووی میں پروفیسر کو دیکھا ہو تو وہ اپنے دماغ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے دماغ میں پیغامات ٹرانسفر کرتا ہے، وہ بھی بنا کسی میڈیم کے، جو کہ ایک فکشنل سپر پاور تھی۔ مگر آج انسان ٹیکنالوجی کی بدولت اسے حقیقت میں حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ اسپیس ایکس کمپنی کا مالک ایلن ماسک ایک نیورولنک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جس کے مطابق انسانی دماغ پر الیکٹروڈ پر مشتمل ایک مشین لگائی جائے گی، جس کی مدد سے انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والے الیکٹرانک سگنل کو کمپیوٹر پر سیو کیا جا سکے گا اور انسان اسے پڑھ پائیں گے اور دیکھ پائیں گے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہمارا دماغ کئی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا مالک ہے، جسے الیکٹرو انسیفلوگرافی نامی ٹیکنالوجی سے ماپا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں انسان کے سر پر الیکٹروڈ لگا کر انسانی دماغ میں پیدا ہونے والے الیکٹرانک سگنل کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ مستقبل میں سائنٹسٹ انسانی دماغ پر ایک چپ لگانا چاہتے ہیں جو انسانی دماغ میں پیدا ہونے والے سگنل کو اکٹھا کر کے کسی بھی دوسرے دماغ تک بنا کسی سینسری چینل کے استعمال کے ٹرانسفر کر سکے، بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ ڈاکٹر ایکس اپنے پیغامات کو ایک مشین کے استعمال سے دوسرے انسانوں کے دماغ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس تجربے کو ایک چوہے پر آزمایا گیا، لیکن اس نے اپنے دماغ سے سگنل بھیج کر اپنے ساتھی چوہے کو بھی کھانا حاصل کرنے کا یہ تمام تر طریقہ سکھا دیا، اور دوسرے چوہے نے بنا کسی ٹریننگ کے یہ تمام تر طریقہ جان لیا۔ جیسا کہ ٹیلی پیتھی میں ہوتا ہے، اگر اس چپ کو انسانی دماغ میں لگا دیا جائے تو یہ بھی ٹیلی پیتھی جیسے معجزات کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے اس ڈیٹا کو ریسیو کرنے والے کے دماغ میں بھی یہ چپ موجود ہو، جو آپ کو بنا کچھ بولے اپنے جذبات، احساسات اور الفاظ اپنے دوسرے منچاہے شخص تک پہنچانے کے مدد کرے گی۔ اگر آپ کا کوئی دوست اب اس طرح سے اپنے دماغ تک آپ کو رسائی دے دے تو آپ آنکھیں بند کر کر اس کے دماغ میں دیکھ پائیں گے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے بالکل ویسا ہی سن پائیں گے اور محسوس کر پائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی مشکل علم یاد کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے مہینوں یا سالوں ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف اس علم کی فائل ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے دماغ پر انسٹال کرنی ہوگی۔ یوں آپ سیکنڈوں میں اس اسکل کو سیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن اس چیز کا ایک سیاہ پہلو بھی ہے۔ جب لوگوں کی بے تحاشا تعداد اس چپ کے ذریعے آپس میں جڑنا شروع ہو جائے گی تو وہ آپس میں ایک نیٹ ورک پیدا کریں گے، اور جو شخص اس نیٹ ورک کو کنٹرول کرے گا وہ نہ صرف اس نیٹ ورک کو بلکہ ان لوگوں کے دماغوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو کہ یہ چپ کر سکتی ہوگی۔ مثلا وہ آپ کی آنکھیں اور کان بن سکتے ہیں، آپ کی سوچوں کو مٹا سکتے ہیں اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا خطرناک پہلو یہ کہ ہیکرز اس نیٹ ورک کو کبھی بھی ہیک کر سکتے ہیں اور کسی بھی شخص سے کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمی انجام دلوا سکتے ہیں۔ یعنی یہ چپ وہ سب کچھ کر سکے گی جو آپ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ فی الحال اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے اور مستقبل میں اسے بیماریوں کے علاج اور انوویشن کے لیے متعارف کروایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کام کرے گا جو قرب قیامت لوگوں کے دماغوں اور وسائل پر قبضہ کرنے کے خواب سجائے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ تدبیریں اس طرح سے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ جتنا یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے در حقیقت اتنا آسان ہے نہیں۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ آنے والا وقت انسان کو جدت کے نام پر اس مقام پر لے جائے گا جس سے انسانی پرائیویسی ختم ہو جائے گی، اور اس کے اثرات یقیناً انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ٹیلی پیتھی سے متعلق تمام اہم سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اور دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔